Exercise number 20. The Indian National Congress was founded in 1885 by a liberal Englishman, Mr. A.O. Hume. ایک آزاد خیال انگریز مسٹر اے او ہیوم نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی. He had joined the Indian Civil Service in 1849 and retired from service after shouldering different responsibilities. اس نے 1849 میں انڈین سول سروس میں شمولیت اختیار کی اور مختلف ذمہ داریاں نبھانے کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہوا تھا. He had been watching the ugly law and order situation in the country. وہ ملک میں امن و امان کی خراب صورتحال کو دیکھتا رہا تھا. He was of the opinion that the high-handed rule of the Britishers was paving way for any unexpected outburst of violence. اس کی رائے تھی کہ انگریزوں کی زبردستی کی حکومت کسی بھی غیر متوقع تشدد کا راستہ ہموار کر سکتی ہے. His plan was to put a safety wall to minimize the mounting sentiments against the British rule. اس کا منصوبہ تھا برطانوی راج کے خلاف تیزی سے بڑھتے ہوئے جذبات کو کم کرنے کے لیے حفاظتی قدم اٹھایا جائے. It was meant to provide an outlet which could ventilate the revolutionary spirit. اس کا مطلب تھا کہ انقلابی تحریک کو ختم کرنے کے لیے بچاؤ کا راستہ اختیار کیا جائے. Mr. Hume had put his plan before Lord Dufferin. مسٹر ہیوم اپنا منصوبہ لارڈ ڈفرن کے سامنے رکھ چکا تھا. کوشچن نمبر 1 ہے ہو فاؤنڈیڈ دی انڈین نیشنل کانگریس. انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد کس نے رکھی؟ پیراگراف نمبر 1 جو ہے وہاں پہ اس کا آنسر ہے دی انڈین نیشنل کانگریس واز فاؤنڈیڈ ان 1885 بائی اے لبرل انگلش مین مسٹر اے او ہیوم. پہلی 2 لائنیں اس کا جواب ہے. دوسرا سوال ہے ہو واز مسٹر اے او ہیوم. مسٹر اے او ہیوم کون تھا؟ مسٹر اے او ہیوم واز اے لبرل انگلش مین. سوال کے اندر سے اگر جواب کرنا ہو تو مسٹر اے او ہیوم ایز اٹ لکھا جائے گا، کوشچن مارک کو کٹ کر دیں گے، واز لکھیں گے. پہلے سوال کے اندر سے ہی دوسرے سوال کا جواب لکھا جائے گا اے لبرل انگلش مین، سیکنڈ لائن میں ہے. کوشچن نمبر 3 ہے وین واز دی انڈین نیشنل کانگریس فاؤنڈیڈ. انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ دی انڈین نیشنل کانگریس واز فاؤنڈیڈ ان 1885. سوال کے اندر سے اگر جواب کرنا ہو تو دی کا ٹی کیپٹل کر لیں گے، دی انڈین نیشنل کانگریس، اس کے بعد واز لکھیں گے، فاؤنڈیڈ لکھیں گے، کوشچن مارک کو کٹ کریں گے اور لکھ دیں گے ان 1885. پیراگراف میں آپ کو فرسٹ لائن میں اس کا آنسر مل جائے گا، یعنی کہ پہلے ہی 2 لائنوں میں ہی 3 سوالوں کا جواب مل جاتا ہے. کوشچن نمبر 4 ہے وائی ڈیڈ ہیوم تھنک آف فاؤنڈنگ دس پولیٹیکل آرگنائزیشن. ہیوم نے یہ سیاسی تنظیم بنانے کے لیے کیوں سوچا؟ ہیوم تھاٹ آف فاؤنڈنگ دس پولیٹیکل آرگنائزیشن ٹو پٹ اے سیفٹی وال ٹو minimize the mounting sentiments against the British rule. It was meant to provide an outlet which could ventilate the revolutionary spirit. ہیوم نے برطانوی راج کے خلاف ابھرتے جذبات کو کم کرنے کے لیے حفاظتی قدم اٹھانے کی غرض سے اس سیاسی جماعت کی بنیاد رکھنے کا سوچا. جو مسٹر اے او ہیوم تھا اس نے یہ سوچا کہ وہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن بنائے گا انڈین نیشنل کانگریس، جس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہندوؤں اور مسلمان دونوں کے مفاد کے لیے کام کرے گی. اور اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے دلوں میں برطانوی حکومت کے خلاف نفرت کو کم کیا جائے، کیونکہ حکومت برطانیہ کا ناروا سلوک ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف جذبات ابھر رہے تھے. اس وجہ سے یہ تنظیم مسٹر اے او ہیوم نے بنائی، یہ ادارہ بنایا. اور اس کے علاوہ جو ایک ہندو مسلم انقلاب آنے والا تھا، ان انقلابی جذبات کو کسی حد تک کم کرنے کے لیے انہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی، اس آرگنائزیشن کو بنایا تھا. کوشچن نمبر 4 کا آنسر فرسٹ پیراگراف کے اینڈ سے ہے اور سیکنڈ پیراگراف کے شروع میں. ہز پلان واز ٹو پٹ اے سیفٹی وال to minimize the mounting sentiments against the British rule. It was meant to provide an outlet which could ventilate the revolutionary spirit. Question number 5 ہے with whom did he discuss his plan? He discussed his plan with Lord Dufferin. کوشچن کے اندر سے آنسر کریں گے، ہی کا ایچ کیپٹل کر دیں گے، ڈسکس کو ڈسکسڈ کر دیں گے کیونکہ سوال ماضی میں تو جواب بھی ماضی میں ہوگا. his plan لکھیں گے، کوشچن مارک کو کٹ کر دیں گے، with لکھیں گے،
لارڈ ڈفرنگ دوسرے پیراگراف کے اینڈ سے آپ کو لکھا مل جائے گا. لاسٹ پہ بالکل ورڈس ہیں لارڈ ڈفرن، یعنی کہ اس نے اپنا منصوبہ جو ہے وہ لارڈ ڈفرن سے ڈسکس کیا تھا.